اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اللہم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا یا مقلب القلوب صرف قلوبنا على طاعتك اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين وبنبيك رؤوف رحيم اللهم رب زدنا علما اللهم رب زدنا علما۔ اللہ پاک کی حمد و ثنا اور آقا دو جہاں نبی مکرم تاجدار عرب و عجم سید المرسلین خاتم النبیین کی ذات گرامی پر درود و سلام کے بعد رب کائنات کا احسان عظیم ہے کہ جس نے ہمیں ایک بار پھر یہ موقع عطا کیا کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کتاب کو سمجھنے کے لیے مل بیٹھیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان آیات مبارکہ کو صحیح طریقے سے سمجھنے، ان پر عمل کرنے اور ان کا پیغام دوسرے لوگوں تک پہنچانے کا ذریعہ بنائے۔ اس نعمت پر ہم رب کائنات کا جتنا بھی شکر کریں وہ کم ہے۔ قرآن حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ خالدہ ہے، اس کی ہمیں قدر کرنا چاہیے۔ قرآن کو پڑھنا بھی عبادت ہے، قرآن کو سننا بھی عبادت ہے، قرآن کے علم کو حاصل کرنا بھی عبادت ہے، قرآن کو زبانی یاد کرنا بھی عبادت ہے، اور قرآن میں غور و تدبر کرنا بھی عبادت ہے۔ قرآن حکیم ہماری زندگیوں میں اگر ہم اس پر عمل کریں تو وہ روشنی کا سبب بنے گا۔ ہمارے لیے یہ دستور حیات ہے۔ قرآن نے ہمیں جہالت سے روشنی کی طرف رہنمائی کی، جہالت سے علم کی طرف ہماری رہنمائی کی، اور ہمیں ظلمتوں کے اندھیروں سے نکال کر آقا دو جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسا معجزہ خالدہ ہمارے سامنے رکھا کہ جس میں رب کائنات نے تمام ہمارے مسائل کا حل رکھا ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ تو گزشتہ نشست میں ہم نے اللہ کے فضل و کرم اور اس کے احسان سے سورہ بقرہ کی 124 آیات مکمل کر لی تھیں۔ آج کی اس نشست میں ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ کہ 125 سے لے کر 129 تک کی آیات کو مکمل کر لیں۔ تو پہلے ہم ان آیات کو پڑھ لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَاهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَاهِرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْآكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُم بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم اضطره إلى عذاب النار وبئس المصير وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك
وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم صدق اللہ العظیم۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے فضل اور احسان سے ہم نے جن آیات کریمہ کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، یہ 125 سے لے کر 129 تک کی سورہ بقرہ کی آیات ہیں۔ رب کائنات سے دعا ہے کہ وہ ہمیں یہ توفیق عطا فرمائیں کہ ہم ان آیات کو صحیح طریقے سے سمجھ سکیں اور سمجھنے کے بعد ان پر عمل کریں اور ان کا پیغام دوسرے لوگوں تک پہنچائیں۔ گزشتہ درس میں ہم نے جن آیات پر گفتگو کی تھی وہی موضوع بیسیکلی آگے بھی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں تھا کہ ان سے رب کائنات نے ان کو ابتلا میں ڈالا، ازمائش میں ڈالا، ان کے بے شمار امتحانات لیے، لیکن ابراہیم علیہ السلام سارے امتحانات میں کامیاب ہو گئے، اور اس کے بعد رب کائنات نے کہا قال انی جاعلک للناس اماما، کہ میں تمام لوگوں کے لیے آپ کو امام بناؤں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فوراً سوال کیا رب کائنات سے کہ قال ومن ذریتی، کہ میری اولاد، تو قال لا ینال عہد الظالمین، کہ ظالم لوگوں کو میرا وعدہ نہیں پہنچتا۔ تو یہاں ان آیات مبارکہ میں رب کائنات نے فرمایا کہ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ، اور جب ہم نے مقرر کیا خانہ کعبہ کو مثابۃ للناس، اجتماع کی جگہ لوگوں کے واسطے، وَأَمْنًا، اور امن کی جگہ، وَاتَّخِذُوا، اور بناؤ، من سے مقام ابراہیم مصلی، کھڑے ہونے کی جگہ، مقام ابراہیم کو یعنی نماز کی جگہ، مصلی سے مراد نماز کی جگہ ہے، عبادت کی جگہ۔ وَأَهِدْنَا، اور ہم نے حکم دیا إِلَىٰ ابراہیم و اسماعیل، اور اسماعیل علیہ السلام کو، أَن طَاهِرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ، کہ وہ پاک رکھیں میرا گھر، للطائفین، طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین، اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے، والرکع السجود، اور رکوع کرنے والوں کے لیے اور سجود کرنے والوں کے لیے یعنی سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، اور جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا رب اجعل، اے میرے رب بنا، هَذَا بَلَدًا، یہ شہر، آمناً، امن والا، وَارْزُقْ أَهْلَهُ، اور روزی دے اس کے رہنے والوں کو، من الثمرات، پھل سے، من آمن منہم، جو کوئی ان میں سے ایمان لایا، باللہ، اللہ پر، والیوم الآخر، اور آخرت پر، قیامت کے دن پر، قال، فرمایا، ومن کفر، اور جو کوئی کفر کرے، فأمتعه، اسے بھی میں نفع پہنچاؤں گا، قلیلا، تھوڑے دن، ثم اضطرہ، پھر اسے جبرن بلاؤں گا، الی عذاب النار، آگ کے عذاب کی طرف، وبئس المصیر، اور وہ بری ہے رہنے کی جگہ۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَائِدَ، اور جب ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے، من البیت، خانہ کعبہ سے، واسماعیل، اور اسماعیل علیہ السلام، ربنا تقبل منا، تو کہا کہ اے ہمارے رب ہم سے قبول فرما لے، انک انت السمیع العلیم، بے شک تو ہی ہے سننے والا جاننے والا۔ ربنا، اے ہمارے رب، وجعلنا، اور ہمیں کر، مسلمین، حکم بردار، فرمان بردار، لکا، اپنے لیے، ومن ذریتنا، اور ہماری اولاد میں سے، امتا مسلمتا، جماعت بنا فرمان برداروں والی، لکا، اپنے لیے، وارنا، اور ہمیں دکھا دے، مناسکنا، حج کرنے کے قاعدے، اصول، ضابطے، جگہیں، وتب علینا، اور معاف کر، انک انت التواب الرحیم، بے شک تو ہی توبہ قبول کرنے والا ہے، مہربان ہے۔ ربنا، اے ہمارے رب، وابعث، اور بھیج، فیہم، ان میں، رسولا، رسول، منہم، ان میں سے، یتلو علیہم،
پڑھے ان پر تیری آیات کا، تیری آیتیں، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور ان کو کتاب کی تعلیم سکھائے، والحکمت، اور حکمت اور دنائی کی باتیں، وَيُزَكِّيهِمْ، اور انہیں پاک کر دے، إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، بلا شبہ آپ ہی غالب ہیں قدرت کاملہ کے انتظام کے۔ اب دیکھیں کہ ان آیات مبارکہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسبت سے جو اس کے بانی ہیں بیت اللہ کی دو خصوصیات بیان کی گئی۔ ایک تو فرمایا کہ مثابۃ للناس، کہ لوگوں کے لیے ثواب کی جگہ، مرکز، اور دوسرے معنی ہیں بار بار لوٹ کر آنے کی جگہ۔ جو کوئی ایک مرتبہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے گھر کی زیارت سے مشرف ہوتا ہے، دوبارہ اس کا دل بے چین رہتا ہے، بے قرار رہتا ہے، اس کے دل میں شوق رہتا ہے، اشتیاق رہتا ہے کہ کس وقت وہ دوبارہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے گھر کی زیارت کرے، جس کی یعنی یہ ایسا شوق ہے، ایسی تڑپ ہے، ایسا ولولہ ہے، ایسی لگن ہے، ایسا جذبہ ہے کہ جس کی کبھی بھی تسکین نہیں ہوتی، اور اس اشتیاق میں دن بدن اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ دوسری خصوصیت یہ یہاں بتائی جو کہ وہ امن کی جگہ، یعنی یہاں کسی دشمن کا بھی خوف نہیں رہتا، حتیٰ کہ زمانہ جاہلیت میں بھی لوگ حدود حرم میں کسی دشمن جان سے بدلہ نہیں لیتے تھے۔ اسلام نے اس کے احترام کو باقی رکھا اور اس کی مزید تاکید اور توسیع کی۔ اب دیکھیں کہ مقام ابراہیم سے مراد وہ پتھر ہے جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام تعمیر کرتے تھے۔ اس پتھر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم کے نشانات ہیں۔ اب اس پتھر کو ایک شیشے میں محفوظ کر دیا گیا ہے، جسے ہر حاجی اور عمرہ کرنے والا شخص طواف کے دوران بآسانی دیکھتا ہے۔ اس مقام پر طواف مکمل کرنے کے بعد 2 رکعت پڑھنے کا حکم ہے۔ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور آقائے دو جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس مقام پر 2 رکعت پڑھی تھی۔ تو اگر آپ کو اس جگہ پہ 2 رکعت پڑھنے کا موقع نہیں ملتا تو وہاں سے ہٹ کے کسی بھی جگہ پڑھ سکتے ہیں، یعنی شرط یہ ہے کہ حرم کے اندر ہی ہونی چاہیے، یعنی بجائے اس کے کہ آپ لوگوں کو دھکے دیں اور تکلیف دیں، تو اگر تھوڑا سا پیچھے ہٹ کر بھی آپ وہ 2 رکعت پڑھ لیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اب یہاں دیکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعائیں جو آپ نے کیں وہ قبول فرمائیں، اور یہ شہر امن کا گہوارہ بھی ہے، اور پھر فرمایا کہ وادی غیر ذی زر، یعنی غیر کھیتی ہونے کے باوجود بھی دنیا بھر کے پھل، سبزیاں، فروٹ، ہر قسم کے غلے کی وہاں فراوانی ہے، جسے دیکھ کر انسان حیرت اور تعجب میں ڈوب جاتا ہے، اور یہ انہی دعاؤں کا نتیجہ ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی۔ اب دیکھیں کہ حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کی آخری دعا یہ ہے، یہ دعا بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قبول فرمائی، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اپنے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت اور اپنی والدہ کا خواب ہوں۔ اور پھر کتاب سے مراد یہاں جو ہے وہ قرآن مجید، اور حکمت سے مراد حدیث ہے۔ تلاوت آیات کے بعد تعلیم کتاب و حکمت کے بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن مجید کی نفس تلاوت بھی مقصود اور باعث اجر و ثواب ہے، یعنی جسٹ آپ جب تلاوت صرف کرتے ہیں تو اس کا بھی ثواب ملتا ہے، لیکن اگر ان کا مفہوم و مطلب بھی سمجھ میں آ جائے تو سبحان اللہ، یہ بات جو ہے سونے پر سہاگا ہے، یعنی غور و تدبر کرنے میں، معنی کو سمجھنے میں، تفسیر کو سمجھنے میں اور زیادہ اجر ہے۔ تو انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ اگر وہ ایک آیت بھی پڑھتا ہے تو اس کو سمجھنے کی کوشش کرے، اور سمجھنے کے بعد اس پر عمل کرنے کی کوشش کرے۔ تو اب دیکھیں کہ قرآن مجید کا
ترجمہ و مطلب نہیں آتا تب بھی اس کی تلاوت میں کوتاہی جائز نہیں. تلاوت بجائے خود ایک جو ہے وہ نیک عمل ہے، تاہم اس کے معانی و مفاہیم کو ہر وقت انسان کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے. پھر تلاوت و تعلیم میں کتاب و تعلیم حکمت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا چوتھا مقصد یہ بیان کیا گیا کہ آپ انہیں یعنی شرک و توہمات کی علائشوں اور اخلاق و کردار کی کوتاہیوں سے پاک کریں. اب دیکھیں کہ یہاں اگر ان آیات پر ہم غور کریں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام دیکھیں کہ آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے گھر کی تعمیر کر رہے ہیں اور اتنی پیاری تعمیر کر رہے ہیں، اتنا اچھا عمل کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود رب کائنات سے دعا مانگ رہے ہیں. یعنی اس پہ فخر نہیں کر رہے، نہ اپنے کارنامے بیان کر رہے ہیں، یا نہ یہ جتا رہے ہیں کہ میں بڑا اچھا کام کر رہا ہوں، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ توفیق مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ اس عمل کو مجھ سے قبول کر لے. اب دیکھیں کہ یہاں فرمایا کہ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ، ہم نے کعبہ کو لوگوں کے لیے لوٹ لوٹ کر آنے کی جگہ بنا دیا. یعنی اتنا پرکشش بنا دیا کہ لوگ بار بار پلٹ کر اس کی طرف آئیں. اب دیکھیں کہ یہاں یعنی مثابہ کا لفظ جو ہے اس سے مراد بار بار آنا. حج کر کے وہ جائیں لیکن تاہم دل میں لگن، تڑپ، جو شوق، جذبہ، ولولہ باقی رہتا ہے. ہر جگہ سے لوگ باغے دوڑے اس کی طرف جوک در جوک چلے آ رہے ہیں، اور یہ جمع ہونے کی جگہ ہے. یہی امن کا مقام ہے جس میں ہتھیار نہیں اٹھایا جاتا. جاہلیت کے زمانے میں بھی اس کے پاس لوٹ مار ہوتی رہتی، لیکن یہاں امن و امان رہتا، کسی کو کوئی گالی بھی نہ دیتا. یہ جگہ ہمیشہ متبرک اور شریف رہی. نیک روحیں اس کی طرف مشتاق رہتی ہیں. گو ہر سال زیارت کریں لیکن تمام دل میں پھر اشتیاق باقی رہتا ہے، جذبہ، شوق، ولولہ وہ باقی رہتا ہے. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا اثر ہے. آپ نے دعا مانگی تھی فَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، تو لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف جھکا دے. یعنی باپ اور بھائی کے قاتل کو بھی کوئی دیکھتا تو خاموش ہو جاتا. سورہ مائدہ میں آتا ہے قیام للناس، یعنی یہ لوگوں کے قیام کا باعث ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اگر لوگ حج کرنا چھوڑ دیں تو آسمان زمین پر گرا دیا جائے. اس گھر کے اس شرف کو دیکھ کر پھر اس کے بانی حضرت اول حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے شرف کو یعنی ملاحظہ فرمائیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ، ہم نے بیت اللہ کی جگہ ابراہیم کو دی اور کہہ دیا کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا. یعنی جگہ کا انتخاب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود فرمایا. اور جگہ پہ ہے ان اول بیت وضع للناس، خدا کا پہلا گھر مکہ ہے جو برکت و ہدایت والا ہے، نشانیوں والا ہے، مقام ابراہیم والا، امن و امان والا. مقام ابراہیم سے مراد کل حرم ہے اور خاص مقام ابراہیم بھی ہے. اور حج کل کا کل بھی ہے، مثلا عرفات، مشعر الحرام، منا، رمی، جمار، صفا مروہ کا طواف. مقام ابراہیم دراصل وہ پتھر ہے. بعض روایات میں تفسیر ابن کثیر نے اس کو ذکر کیا ہے کہ جو ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ محترمہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نہانے کے لیے ان کے پاؤں کے نیچے رکھا تھا. لیکن حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یہ غلط ہے. یہ دراصل وہ پتھر ہے جس پر کھڑے ہو کر ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ بناتے تھے. اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لمبی حدیث میں ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف فرما لیا تو حضرت عمر نے مقام ابراہیم کی طرف اشارہ کر کے کہا کیا یہی ہمارے باپ ابراہیم علیہ السلام کا مقام ہے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں. کہا پھر ہم اسے قبلہ کیوں نہ بنا لیں؟ اس پر یہ آیت نازل ہوئی. ایک اور روایت میں ہے کہ حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوال پر تھوڑی دیر گزری تھی
جو یہ حکم نازل ہوا۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ فتح مکہ والے دن مقام ابراہیم کے پتھر کی طرف اشارہ کر کے حضرت عمر نے پوچھا یہی ہے جسے قبلہ بنانے کا ہمیں حکم ہوا؟ آپ نے فرمایا ہاں یہی ہے۔ صحیح بخاری میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے رب سے 3 باتوں میں موافقت کی، جو خدا کو منظور تھا وہی میری زبان سے نکلا۔ میں نے کہا کاش ہم مقام ابراہیم کو کعبہ بنا لیتے تو حکم واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی نازل ہوا۔ میں نے کہا یا رسول اللہ کاش آپ امہات المومنین کو پردے کا حکم دیں۔ اس پر پردے کی آیت اتری۔ جب مجھے معلوم ہوا کہ آج حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زوجات سے خفا ہیں تو میں نے جا کر ان سے کہا کہ اگر تم باز نہ آؤ گی تو اللہ تعالیٰ نے تم سے اچھی بیویاں تمہارے بدلے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے گا۔ اس پر یہی فرمان باری نازل ہوا۔ اس حدیث کی بہت سی اسناد ہیں اور بہت کتابوں میں یہ مروی ہے۔ ایک روایت میں بدر کے قیدیوں کے بارے میں بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موافقت مروی ہے۔ آپ نے فرمایا تھا کہ ان سے فدیہ نہ لیا جائے بلکہ انہیں قتل کر دیا جائے۔ منظور خدا بھی یہی تھا۔ عبداللہ بن ابی سلول جو منافق جب مر گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے جنازے کی نماز ادا کرنے کے لیے تیار ہوئے تو میں نے کہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس منافق کافر کا جنازہ پڑھیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ڈانٹ دیا۔ اس پر آیت ولا تصلی علی احد، یعنی انہوں نے پوچھا تھا کہ کیا آپ اس منافق پر کا نماز جنازہ پڑھیں گے؟ ولا تصلی علی احد منہم نازل ہوئی اور آپ کو ایسوں کے جنازے سے روکا گیا۔ ابن جریج کی روایت میں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پہلے طواف میں 3 مرتبہ رمل کیا، یعنی دلکی چال چلے اور 4 پھیرے چل کر پھر مقام ابراہیم کے پیچھے آ کر 2 رکعت نماز ادا کی اور یہ آیت تلاوت فرمائی واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، یعنی جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ہے کہ مقام میں ابراہیم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اور بیت اللہ کے درمیان کر لیا تھا۔ ان حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ مقام ابراہیم سے مراد وہ پتھر ہے جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام بنا رہے تھے۔ حضرت اسماعیل آپ کو پتھر دیتے جاتے اور کعبہ کی بنا کرتے جاتے تھے اور اس پتھر کو سکاتے جاتے تھے، جہاں دیوار اونچی کرنی ہوتی تھی وہاں لے جاتے تھے۔ اس طرح کعبہ کی دیواریں پوری کی۔ اس کا پورا بیان حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعہ میں انشاءاللہ آئے گا۔ اس پتھر پر آپ کے دونوں قدموں کے نشان ظاہر تھے۔ عرب کی جاہلیت کے زمانے کے لوگوں نے بھی دیکھے تھے۔ ابو طالب نے اپنے مشہور قصیدہ میں کہا وَمُوتِ إِبْرَاهِيمَ فِي الصَّخْرِ رَتْبَةً عَلَى قَدَمَيْهِ حَافِيًا غَيْرَ نَائِلِ، یعنی اس پتھر میں حضرت ابراہیم کے دونوں پیروں کے نشان تازہ ہیں جن میں جوتی نہیں، بلکہ مسلمانوں نے بھی اسے دیکھا ہے۔ تو اس طرح اور بے شمار اس میں روایات موجود ہیں۔ تو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے معلوم نہیں کہ یہ اصلی جگہ سے ہٹایا گیا، اس سے پہلے دیوار کعبہ سے کتنی دور تھا۔ یہ روایت میں ہے کہ خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اس کی اصلی جگہ سے ہٹا کر وہاں رکھا تھا جہاں اب ہے، لیکن یہ روایت مرسل ہے۔ ٹھیک بات یہی ہے جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے پیچھے رکھا، واللہ عالم۔ اب دیکھیں یہاں کہ فرمایا گیا کہ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ، ہم نے کعبہ کو لوگوں کے لیے لوٹ لوٹ کر آنے کی جگہ بنا دیا، یعنی اتنا پرکشش بنا دیا، اتنا جذبیت والا بنا دیا لیکن لوگ بار بار پلٹ کر اس کی طرف آتے ہیں۔ جن لوگوں نے خانہ کعبہ کو ایک بار دیکھا ہے وہ بخوبی اس بات کو سمجھ سکتے ہیں، لیکن آج کے دور میں اگر آپ نے دیکھا نہیں تو تصاویر تو تمام لوگ دیکھتے ہیں۔ آج یعنی جو لیٹسٹ میڈیا ہے اس کے ذریعے آپ ساری چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کو وہاں جانے کا موقع ملے تو اس کو ضرور دیکھیں اور اس پہ غور و فکر کریں اور وہ سارا منظر سامنے لائیں کہ جو ابراہیم علیہ السلام نے کس طرح خانہ کعبہ کو تعمیر کیا اور کتنے یعنی اخلاص کے ساتھ کس طرح رب کائنات کے سامنے عاجزی کا مظاہرہ کیا، کس طرح دعائیں کی، اپنے لیے دعا کی، اپنے بچوں کے لیے دعا کی، امت مسلمہ کے لیے دعا کی، اسلام پر ثابت قدم رہنے کے لیے دعا کی۔ تو اب دیکھیں کہ یہاں یعنی اب دیکھیں کہ جو بھی انسان ایک دفعہ زیارت کے لیے جاتا ہے تو کم از کم وہ یہ دعا ضرور مانگتا ہے کہ یا الہی مجھے دوبارہ زیارت کا موقع عطا کرنا۔ یہ اگر
اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے امر سے ابراہیم علیہ السلام نے بنایا۔ اگر ہم تاریخ کا مطالعہ کریں تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سب سے پہلے اس گھر کو ملائکہ نے بنایا، یعنی فرشتوں نے، پھر یعنی اس کے بعد آدم علیہ السلام نے اس گھر کی تعمیر کی، پھر اس کے بعد طوفان نوح میں جب یہ ڈوب گیا تو پھر شیش علیہ السلام نے اس کو بنایا، پھر ابراہیم علیہ السلام نے بنایا، وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ، اور اے اللہ، اور پھر کہا تھا کہ اے اللہ ان کے دلوں کو اس گھر کی طرف مائل کر دے، جو تھوڑی دیر پہلے جس آیت کو ہم نے پڑھا، دلوں میں اس گھر کا شوق پیدا کر دے، اشتیاق پیدا کر دے، اس گھر کی ایک جذبیت ان کے دلوں میں پیدا ہو جائے، یعنی اٹریکشن پیدا ہو جائے کہ بار بار وہ اس کی طرف رجوع کرتے رہیں، بار بار پلٹ کر اس کی طرف آتے رہیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا سن لی، وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ، اس کو مثابہ بنا دیا، اس کو مرکز بنا دیا، اس کو یعنی اجتماع کی جگہ بنا دیا، وَأَمْنًا، اور امن بنا دیا، خانہ کعبہ اور اس کے ارد گرد کا علاقہ حرم بنا دیا، اور یہ پہلے بھی حرم رہا ہے، جاہلیت کے زمانے میں بھی حرمت کی جگہ رہا ہے اور امن کی جگہ رہا ہے۔ قرآن پاک میں آتا ہے کہ وَلَمْ يَرَوْا أَنَّ جَعَلْنَا حَرَمًا آمَنًا وَيَتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ، کہ آپ نے دیکھا نہیں کہ ہم نے اس گھر کو امن والا بنایا اور آس پاس جو ہے کہ لوگ اچک لیے جاتے ہیں، یعنی مکہ میں عام طور پر اس وقت بد امنی ہوتی تھی، چوری ڈاکے ہوتے تھے، لیکن یہ جو خاص جگہ تھی اس وقت بھی اس جگہ کا احترام کیا جاتا تھا، یعنی یہاں انسان تو انسان، جانوروں کا بھی احترام مارنا ممنوع تھا۔ اور پھر بخاری شریف کی حدیث میں آتا ہے کہ ان مکہ حرم اللہ، مکہ کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حرمت والا بنایا، وَلَمْ يُحَرِّمُهُ النَّاسُ، لوگوں نے اس کو حرمت والا نہیں بنایا۔ یہ اللہ کا خاص کرم ہے کہ پھر کسی انسان کے لیے حلال نہیں کہ کسی انسان کے لیے کوئی چیز کے لیے جائز نہیں کیا گیا کہ یؤمن باللہ والیوم الآخر، یعنی کوئی بھی انسان جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اس کے لیے یہ جائز نہیں کہ سفک بہا دمن، کہ وہاں خون بہائے، وہاں قتل و غارت منع ہے، وہاں درختوں کو کاٹنا منع ہے، یہاں تک کہ چیونٹی کو مارنے سے بھی منع فرمایا گیا۔ مکمل طور پر امن کی جگہ ہے، سکون کی جگہ ہے، انسانوں کے لیے، جانوروں کے لیے، درختوں کے لیے، جو بھی چیز وہاں موجود ہے۔ صرف آپ کے لیے اس میں قتال کچھ دیر کے لیے حلال ہوا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فتح مکہ کے موقع پر، اور بخاری میں آتا ہے کہ پھر اس دن کے بعد اس کی حرمت پھر لوٹ آئی جیسا کہ شروع سے تھی۔ اور پھر مکہ کی اہمیت اور اس کی حرمت اور اس کے اندر امن و امان اور اس کی خاص خصوصیات کا ذکر ہے، یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس میں رکھے ہیں، کسی انسان نے نہیں رکھے، کسی انسان کی طرف سے نہیں ہیں۔ عام طور پر آپ دیکھیں کہ بعض علاقوں میں یعنی ڈکلیئر کر دیا جاتا ہے کہ یہ ریڈ زون ہے، یہاں یہ امن کی جگہ ہے، فلاں سوسائٹی ہے، کوئی ہاؤسنگ سوسائٹیز جیسے بنی ہوئی ہیں، وہاں بڑی سیکیورٹی ہے، لیکن آپ کتنا بھی بندوبست کر لیں تو آپ وہاں گارنٹی نہیں دے سکتے کہ یہ جگہ سکون والی بن گئی ہے۔ لیکن خانہ کعبہ یہ امن والی جگہ ہے، سکون والی جگہ ہے، یہاں جا کے انسان تمام پریشانیوں سے نجات حاصل کر لیتا ہے۔ اور اب دیکھیں کہ یہاں یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے امن رکھا ہے، پیس رکھا ہے۔ اس کے بعد پھر کیا حکم ہوا، وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، مقام ابراہیم کو مصلی بنا لو، عبادت کی جگہ بنا لو، جہاں ابراہیم علیہ السلام نے کھڑے ہو کر نماز پڑھی یا مختلف مناسک ادا کیے، تو تم بھی ان کے پیچھے پیچھے چلو، ان کی اتباع کرو، پیروی کرو، اطاعت کرو۔ یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا تھا کہ طواف کرنے کے بعد آپ نے بھی 2 رکعت پڑھی تھی، اور اگر اس پتھر کے آس پاس جیسے میں نے آپ کو کہا کہ جگہ نہ ملے تو دور بھی 2 رکعت پڑھی جا سکتی ہیں۔ اور وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، یعنی مقام ابراہیم کو مصلی بنا لو، نماز کی جگہ بنا لو، عبادت کی جگہ بنا لو۔ مقام ابراہیم کون ہے؟ ایک تو وہ پتھر ہے، اور دوسرا مناسک، یعنی حج کی جگہ جہاں جہاں بھی آپ جگہوں پر جاتے ہیں حج کے موقع پر، یعنی تصور کریں اور غور و فکر کریں اور تدبر کریں کہ یہ کتنا بڑا معجزہ ہے اور کتنی واضح علامت ہے اور کتنا بڑا پروف ہے
کتنی بڑی واضح دلیل ہے، کتنی روشن دلیل ہے اور کتنا بڑا معجزہ ہے۔ کسی چیز کا اس دور میں پتھر کے اندر پاؤں کے پرنٹ لگ جانا، یعنی انگلیوں کے نشانات، اور پھر اس کے بعد اس کا باقی رہنا، یعنی ہزاروں سالوں کے بعد آج تک وہ باقی ہے۔ اور یعنی ہم سب کے لیے یہ یعنی نصیحت کی ہے، عبرت ہے اور سبق حاصل کرنے کے لیے ہے کہ جب بھی کبھی موقع ملے تو ہمیں ان چیزوں پر غور و فکر کرنا چاہیے۔ لیکن اگر ذرا غور سے بھی دیکھیں تو اس پر ہمیں رشک کرنا چاہیے کہ اور پھر جو بھی بندہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے قربانی کرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے راستے میں مشقت اٹھاتا ہے، تکلیفیں برداشت کرتا ہے، مصائب برداشت کرتا ہے، رنج و علم برداشت کرتا ہے، اپنے بیوی بچوں کی پرواہ نہیں کرتا، اپنے مال و دولت کی پرواہ نہیں کرتا، اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتا، ہر چیز کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے راستے میں قربان کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے عزت بخشتے ہیں۔ یہاں جب وہ صبر کرتا ہے اللہ کے لیے قربانی کے بدلے میں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر یہاں تک مقام دیتے ہیں کہ اس کے پاؤں تک کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ عزت بخشتے ہیں۔ پھر انہیں یعنی کہا کہ انی جاعلک للناس اماما، انہیں امام بنایا گیا تھا۔ امام کی پیروی کی جاتی ہے، تو پیروی کس سے؟ پیر سے، یعنی قدموں کے نشان، یعنی سٹیپس کو فالو کریں۔ اس کو اللہ نے باقی رکھا اور ان کی محنت کی یعنی قدر کی اور ان کو بہت بڑا سٹیٹس دیا۔ اگر ہم بھی اللہ کے لیے خالص ہو کر کوئی کام کریں گے تو اللہ اس کو ضرور قدردانی بخشے گا، اور وہ کام صرف ہماری زندگی تک نہیں بلکہ مرنے کے بعد بھی قائم رہے گا۔ اب دیکھیں کہ دنیا میں ہزاروں لوگ آتے ہیں، بڑے بڑے مال و دولت والے لوگ یہاں آئے، بڑے بڑے مناصب والے لوگ آئے، بڑے بڑے فرعون اور حامان اور قارون جیسے لوگ آئے، لیکن ان کے چلے جانے کے بعد ان کا نام ختم ہو گیا۔ لیکن جو لوگ اللہ کے راستے پر عمل کرنے والے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام آج بھی زندہ ہے، صحابہ کرام کا نام آج بھی زندہ ہے، آقا دو جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اور آپ کی محبت امت مسلمہ کے دلوں میں آج بھی ہر لمحے زندہ ہے، اور ہر وقت اس کا یعنی اشتیاق باقی رہتا ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اللہ کے گھر کی زیارت کریں، حضور کے روضہ اطہر کی زیارت کریں۔ تو اب دیکھیں کہ یعنی اگر ہم دنیا میں اچھے کام کریں گے، لوگوں کے لیے فائدے کے کام کریں گے، تو یہ باقی رہنے والی چیزیں ہیں۔ اب دیکھیں جس طرح قائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا مات ابن آدم انقطع عملہ الا من ثلاث، تو یعنی 3 چیزیں باقی رہنے والی ہیں، صدقہ جاریہ، اور پھر آپ کی نیک اولاد اگر آپ اس کو اچھا دین کا تعلیم سکھائیں گے، اور پھر دین کا علم جو خود آپ سیکھیں گے اور دوسرے لوگوں کو سکھائیں گے۔ تو اب دیکھیں کہ یعنی اگر بعض امیر لوگوں کے بارے میں آپ کو پتہ بھی ہوگا تو لوگ ان کے بارے میں انٹرسٹ نہیں لیتے، خاص کر جو تقوی والے لوگ ہیں، جو ایمان والے لوگ ہیں، تو لیکن جو اچھے کام کر جانے والے لوگ ہیں وہ ہمیشہ زندہ رہتے ہیں، جس طرح رب کائنات نے۔ اب دیکھیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشانات بھی آج باقی ہیں، اور پھر سورہ یاسین میں رب کائنات نے فرمایا کہ ان نحن نحیی الموت ونکتب ما قدموا وآثارهم، ہم مردوں کو یقیناً زندہ کریں گے اور ہم لکھ رہے ہیں جو انہوں نے آگے بھیجا اور ان کے آثار۔ آثار اصل میں پاؤں کے نشان کو کہتے ہیں۔ عام لوگوں کے آثار تو معنوی طور پر ہیں، لیکن ابراہیم علیہ السلام کے آثار جو ہیں وہ حسی طور پر یہاں ہیں۔ اور پھر ان کی اولاد آگے حضرت حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں وہ سب باقی ہے، آپ کی امت۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا تو انہوں نے فوراً اپنا سر خم کر لیا، اس حکم کے سامنے جھک گئے، اور اپنی اللہ کی راہ میں یعنی اپنی قیمتی چیز، یعنی قیمتی ترین چیز، سب سے قیمتی چیز انسان کی مال یا اولاد ہوتی ہے، تو وہ بھی آپ نے اللہ کے راستے میں قربان کرنے میں دیر نہیں کی۔ اللہ کی راہ میں آپ نے اپنی محبتوں کو قربان کر دیا، آگ میں پھینکنے کے لیے کہا گیا تو تیار ہو گئے، بچے کو ذبح کرنے کے لیے کہا گیا تو اس کے لیے تیار ہو گئے، گویا ہر قسم کی قربانیاں دی اللہ کے قرب۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ اللہ کے راستے میں محبتیں اور یہ جو ہیں اللہ کے قرب کا ذریعہ بنتی ہیں۔ پھر فرمایا کہ وَأَحِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ
و اسماعیل ان طاہر بیتیہ، ہم نے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام دونوں سے یہ وعدہ لیا کہ وہ اس گھر کو صاف کریں، یعنی پاک کریں۔ تو اب دیکھیں کہ دونوں سے یہ وعدہ لیا گیا کہ میرے گھر کو پاک صاف رکھنا، ظاہری طور پر بھی صاف اور بتوں کی گندگی سے بھی اس کو صاف رکھنا۔ اب دیکھیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے جو گھر بنایا تو اکیلے نہیں بنایا بلکہ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر بنایا۔ تو اس سے ہمیں یہ بھی بات پتہ چلتی ہے کہ آپ اپنے خاندان کے ساتھ، فیملی کے ساتھ مل کر کوئی کام کرنا چاہیے۔ اگر کوئی خیر کا کام ہم خود کرتے ہیں تو اس کو میں اپنی اولاد کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنی فیملی کو بھی انوالو کرنا چاہیے تاکہ ان کو بھی اس کا اجر ملے۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ جس کام سے خود آدمی کو محبت ہوتی ہے، آپ دیکھیں کہ مال و دولت سے اگر آپ محبت کرتے ہیں تو آپ کی کوشش ہوتی ہے کہ آپ کی اولاد کو بھی وہ مال و دولت ملے۔ اگر آپ اچھا مکان چاہتے ہیں تو آپ کے دل میں خواہش ہوتی ہے کہ اچھا مکان آپ کی اولاد کو ملے۔ اچھی گاڑی چاہتے ہیں تو آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اولاد کو ملے۔ تو اسی طرح اچھے کاموں میں اگر آپ کی محبت اچھی چیز سے ہوگی تو آپ کی خواہش ہوگی کہ آپ کی اولاد بھی اس میں شریک ہو۔ تو وَأَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَاهِرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ۔ اب یہاں دونوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ گھر تو آپ نے تعمیر کر دیا، گھر کی تعمیر مکمل ہو گئی، خانہ کعبہ تیار ہو گیا، اب اس کی مینٹیننس کے لیے اس کو کی مینجمنٹ کو بھی برقرار رکھنا ہے، اس کی صفائی کو، اس کی ستھرائی کو باقی رکھنا ہے۔ یعنی کس کے لیے؟ یعنی کہا کہ طواف کرنے والوں کے لیے، للطائفین، سب سے پہلے طواف کرنے والوں کا حکم دیا گیا، چونکہ طواف کرنے کے لیے یہ جگہ مخصوص ہے۔ ساری دنیا میں کسی اور جگہ کسی اور چیز کا طواف نہیں کیا جا سکتا، طواف اسی جگہ کا کیا جا سکتا ہے۔ پھر یعنی فرمایا کہ اعتکاف کرنے والوں کے لیے، رکوع کرنے والوں کے لیے، سجود کرنے والوں کے لیے، عبادت کرنے والوں کے لیے، اور سب سے پہلے طواف کا ذکر کیا کیونکہ طواف وہاں اس گھر کے علاوہ کہیں اور ہو نہیں سکتا۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ بعض لوگ جو ہیں وہ اپنی مرضی سے اگر کوئی اس طرح کا کام کرتے ہیں اور وہ شرعی طور پر جائز نہیں ہے، جیسے کئی ملکوں میں اس طرح سننے میں آیا ہے کہ لوگوں نے اس طرح کی بات شروع کی ہیں۔ تو خانہ کعبہ میں اس کا ذکر کیا گیا، یعنی طواف صرف اور صرف ایک جگہ ہوتا ہے، یعنی خانہ کعبہ میں۔ اور اس کے بعد اعتکاف کا ذکر کیا گیا، یعنی جو لوگ معتکف بن کے عبادت کرتے ہیں ان کے لیے بھی گھر کو صاف رکھنا۔ پھر رکوع اور سجود کا ذکر کیا گیا کیونکہ رکوع اور سجود بھی اللہ کے قرب کا ذریعہ بنتے ہیں، اور اس میں بھی ایک اہم نقطہ ہے، اور وہ یہ کہ ان جگہوں کو اور گھروں کو، مساجد کو پاک رکھا جائے، پاک صاف رکھا جائے۔ اب دیکھیں کہ آج مسلمانوں کی کیا حالت ہے کہ اپنے گھروں کو ہم بہت پاک صاف رکھتے ہیں، بڑا صفائی ستھرائی رکھتے ہیں، ہر چیز کا خیال رکھتے ہیں، اور ہمارے مساجد، ہمارے دینی مراکز، ہمارے مدارس، ان کی صفائی کا حال کیا ہوتا ہے۔ تو اس لیے یعنی ہم یہ تو سمجھتے ہیں کہ یہ پبلک پلیس ہے، یہاں ہمیں عبادت کرنے کا حق ہے، لیکن یہ نہیں سمجھتے کہ یہ بھی ہمارا حق ہے کہ اس کو صاف ستھرا رکھیں۔ تو یہ کام اللہ نے امام سے لیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام امام تھے، اور ان کے بیٹے سے لیا جنہوں نے اس کو بنایا تھا، یعنی اس گھر کو۔ تو اب فرمایا کہ اس گھر کو بنا کے چھوڑ نہیں دو، بلکہ اب اس کی مینٹیننس، اس کی آبادی کے حوالے سے بھی اس کو آباد کرو۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ مساجد کی آبادی کے حوالے سے ہم نے پیچھے پڑھا بھی تھا کہ خرابی سے کیا مراد ہے۔ ایک تو اس کی صفائی ستھرائی کرنا، گندگی سے اس کو محفوظ رکھنا، اور دوسرا یہ ہے کہ اس میں عبادت کرنے سے لوگوں کو منع نہ کرنا۔ تو اب دیکھیں کہ جب ایک صاف ستھری جگہ ہوگی تو وہاں لوگوں کا دل کرے گا کہ وہاں بیٹھ کے عبادت کریں، اللہ کا ذکر کریں، اللہ کے دین کا علم حاصل کریں۔ تو یہ ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ ہم ایسی جگہوں کو صاف ستھرا رکھنے کا اہتمام کریں، یعنی جس جگہ کو بھی ہم عبادت کے لیے خاص کریں، پھر اس جگہ کی کیئر کریں، مینٹیننس کریں، صفائی کریں۔ اور یہ بہت عزت اور بڑے احترام والا کام ہے۔ ہمارے بعض معاشروں میں جس طرح یعنی پاکستان اور ہندوستان کے دیہاتی علاقوں میں جو آدمی مسجد کی صفائی کرتا ہے یعنی اس کو ایک نوکر کی طرح ڈیل کیا جاتا ہے، تو یہ درست نہیں ہے۔ یہ بڑا عزت والا کام ہے، اللہ کے گھر کی
صفائی کرنا اور لوگوں کے لیے اس کو یعنی صاف ستھرا رکھنا، ایسے لوگوں کے لیے جو عبادت کرنے والے ہیں، قرآن کی تلاوت کرنے والے ہیں، اللہ کا ذکر کرنے والے ہیں۔ اب دیکھیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حدیث میں ایک واقعہ ملتا ہے کہ ایک حبشی کالے رنگ کی عورت تھی، تو وہ مسجد کی صفائی ستھرائی کرتی تھی، تو وہ اس کا وصال ہو گیا، تو لوگوں نے اس کو رات کو دفن کر دیا۔ جب آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ وہ فوت ہو گئی، تو فرمایا کہ یعنی اس کو دفن کر دیا گیا۔ تو آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے وہاں لے چلو، تو آپ اس کی قبر پر گئے اور جنازہ پڑھا اور اس کے لیے پھر بخشش کی دعا کی۔ تو اب دیکھیں کہ یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، یہ بہت بڑے اجر کی یعنی بات ہے۔ یعنی نیکی کے کئی کاموں میں یعنی ہمیں دوسروں کو شامل کرنا چاہیے۔ یعنی جب آپ کوئی بھی رضاکارانہ طور پر کوئی کام کرتے ہیں تو اس میں یہ حصہ بھی ڈال دیں کہ ایسی جگہ جہاں یعنی اللہ کا نام لیا جاتا ہے، جہاں عبادت کی جاتی ہے، ان کو صاف ستھرا کریں۔ تو اب دیکھیں کہ یعنی صفائی میں اپنی جان اور وقت اور مال کے ذریعے مدد، اس کو عبادت کا کام سمجھیں چونکہ اس پر انحصار ہوتا ہے۔ آگے پھر نسلوں کے دین کے شوق اور دین کے کام کا، یعنی جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے دیکھیں کہ اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے، امت مسلمہ کے لیے دعا کی، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو امام بنانے کے بعد کیا بنوایا؟ ان سے گھر بنوایا، پھر اس گھر کو یعنی مینٹین کرنے کے لیے کہا۔ اس سے ہمیں کیا لیسن ملتا ہے کہ بچوں کو شامل کرنا چاہیے مختلف اچھے ایکٹیویٹیز میں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام امام تھے، لیکن اس کے ساتھ اس گھر کو بھی مینٹین رکھتے تھے۔ بعض اوقات ہم سوچتے ہیں کہ ہم لیڈر ہیں، اب ہم نے کوئی کام نہیں کرنا، سارے کام بس ہم کرسی پہ بیٹھ جائیں تو سارے کام، تو یہ رویہ جو ہے درست نہیں ہے۔ اس لیے یعنی آزمائشوں کے وقت ہمیں صبر کرنا چاہیے۔ ایک اور بات ہمیں اس آیت سے پتہ چلتی ہے کہ عبادت کے لیے کوئی مرکز ہونا چاہیے، کوئی جگہ ہونی چاہیے، اور اس کی حفاظت ہونی چاہیے، اس کو آباد ہونا چاہیے۔ یعنی اور آباد کیسے ہوتی ہیں جگہیں؟ لوگوں کے آنے سے، مل کے جانے سے۔ اب دیکھیں کہ یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا کہا کہ للطائفین، جمع کا صیغہ طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے، والرکع، یہ رکوع کی جمع ہے، رکوع کرنے والوں کے ساتھ، السجود، سجدہ کرنے والوں کے ساتھ، یعنی اجتماعی عبادت، اجتماعی دعا، اور اب دیکھیں کہ اکٹھے ہو کر کام کرنا۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، پھر جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا رب اجعل هذا بلدا آمنا، اے اللہ اس گھر کو امن والا بنا دے۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ باتیں ابراہیم اور اس کے رب کے درمیان، ابراہیم علیہ السلام اور ان کے رب کے درمیان تھیں، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ ساری باتیں جو ہیں یہ وحی کر دیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا آپ ان کو آگے بھی بتا دیں۔ یعنی قرآن مجید میں بارہا یعنی اب دیکھیں کہ یہ حکم دیا ہے، پیچھے بھی ہم نے یعنی مساجد کے بارے میں پڑھا ہے، اور آگے پھر انشاءاللہ آیات آئیں گی کہ مساجد کو آباد وہی لوگ کرتے ہیں جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور قیامت کے دن پر ایمان لاتے ہیں۔ اور پھر اب دیکھیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے رب اجعل هذا البلد آمنا، اس گھر کو امن والا بنا دے، یعنی امن کا گہوارہ بنا دے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بچوں کو لا کے یہاں بسایا، پھر چونکہ بالکل صحرا تک خالی جگہ تھی تو اپنے رب سے کیا کہہ رہے ہیں کہ اتنی دور اپنی اولاد کو یا رب میں نے لا بسایا ہے، اس جگہ کو اب آباد کر دے اور اس کو امن والا بنا دے۔ اب دیکھیں کہ کہا رب انی سکنت ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ، اللہ میں نے اپنی اولاد کو اس گھر کے پاس لا بسایا ہے، ایسی وادی میں یہ گھر جو بالکل کچھ نہیں اگاتی، اے میرے رب اس لیے یہاں آباد کیا تیرے گھر کے پاس تاکہ یہ نماز قائم کریں۔ تو اس سے یعنی اولاد کو ایک مول دے رہے ہیں، اللہ کے گھر کے پاس بٹھا رہے ہیں۔ تو اب دیکھیں کہ ہم میں بھی یہ چاہیے کہ جب گھر خریدتے ہوئے ہم یہ دیکھیں کہ مسجد کے پڑوس میں گھر خریدیں۔ بعض لوگ ان کا یہ ہوتا بھی ہے کہ چونکہ جب آپ مسجد سے دور چلے جائیں گے تو آپ کے اپنے بچوں کو وہ یعنی ماحول پرووائڈ نہیں کر سکتے دینی،
اجعل هذا البلد آمنا، اللہ اس کو امن والا بنا دے. وہاں کچھ نہیں تھا. آپ دیکھیں جنگلی جانور آتے، شیر مختلف، نہ کوئی بلڈنگ تھی، نہ بجلی تھی، اندھیرا تھا. تو اب دیکھیں کہ ان کا توکل، ان کا زہد، ان کا ایمان اللہ کی ذات پر کتنا مضبوط تھا. اور پھر کھانے کو کچھ نہیں تھا تو فرمایا ورزق اہلہ من الثمرات، کے ان کو پھلوں میں سے رزق دے. اور آپ دیکھیں کہ پھل جو ہیں وہ سب سے اچھی غذا ہے، فروٹ کھانے کے اعتبار سے. پھر کہا کہ من آمن منہم باللہ، جو ان میں سے ایمان لائے اللہ پر اور آخرت پر. اب دیکھیں کہ پیچھے ابراہیم علیہ السلام نے اپنی ذریت کی بات کی تھی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ ظالموں کے لیے میرا وعدہ نہیں ہے، یا ان کو میرا وعدہ نہیں پہنچتا. تو یہاں ابراہیم علیہ السلام نے فوراً یعنی جو دعا کی وہ کہا کہ جو ایمان لائیں یعنی اللہ پر اور آخرت کے دن پر. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آگے کیا ارشاد فرمایا. اب دیکھیں کہ الرحمن اور رحیم اس کی صفت ہے، عام رحمت بھی ہے اور خاص رحمت بھی ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا، یعنی آپ دیکھیں کہ یعنی آپ جب کھانا کھانا چاہیں اگر، تو کھانے کا بہترین حصہ سبزیوں کے مقابلے میں، دالوں کے مقابلے میں پھل. تو من آمن منہم باللہ، جو ان میں سے ایمان لائے اللہ پر. اور پھر انہوں نے ساری اولاد کی بات کی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہاں کہا تھا کہ ظالموں کے لیے کوئی حصہ نہیں. اب دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ادب اور اخلاق، کتنی جلدی بات سمجھی. آئندہ جب دعا منگی تو بہت سنبھل کے کہ یا اللہ ان میں سے جو ایمان والے ہیں ان کو یہ سب دے، جو نہ ماننے بے شک نہ دے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَّتِّعُ قَلِيلًا، ان میں سے جو کفر کرے گا اس کو بھی میں تھوڑے دیر کے لیے فائدہ دوں گا، تھوڑا فائدہ دوں گا. چونکہ رزق جو ہے یہ تو سب کو ہی ملے گا، لیکن قلیلاً تھوڑا، چونکہ دنیا میں جتنا کچھ بھی ہو بہت تھوڑا ہے جنت کے مقابلے میں، آخرت کی زندگی کے مقابلے میں. جنت دنیا سے بہت بہتر ہے. ثم اضطرہ الی عذاب النار، پھر میں اسے آگ کے عذاب کی طرف دھکیل دوں گا انہیں. یعنی تو یعنی پش کر کے، جیسے قرآن میں آتا ہے کہ جس دن انہیں جہنم کی آگ میں دھکے دے کر ڈالا جائے گا. اب آپ دیکھیں کہ اگر آپ کو کوئی پش کرے پیچھے سے دھکے دے تو کیسا لگتا ہے، آدمی کتنا غصے میں آتا ہے. تو جہنم ایسی چیز ہے کوئی وہاں جانا نہیں چاہے گا، تو انہیں مجبور کر کے دھکا دے کر گرا دیا جائے گا. وہ بئس المصیر، اور بہت ہی بدترین ٹھکانہ ہے یہ جگہ جو ہے رہنے کے لیے. پھر آگے فرمایا، اس آیت سے ہمیں یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ یہ کہ انسان جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ سے دنیا اور آخرت کی دونوں بلائیاں مانگنی چاہیے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. یہاں ابراہیم علیہ السلام پیورلی دنیا کی بلائیاں مانگ رہے ہیں، کئی چیز مانگ رہے ہیں، یعنی امن، بہتری، رزق، اس میں کوئی حرج نہیں. بعض لوگ اب زود یہ سمجھتے ہیں کہ پرانے پھٹے کپڑے گندے پہن لیے اور گندگی اختیار کر لی اور کھانا نہ کھایا. تو اب دیکھیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن میں بھی کہا ہے کہ کل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق، کہہ دیجئے کس نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی زینت جو اس نے اپنے بندوں کے لیے نکالی، اور رزق سب سے بہترین چیز ہے آرام کی، تو یہ حرام نہیں ہے. کل للذین آمنوا فی الحیات الدنیا، آپ فرما دیں یہ ایمان والوں کے لیے ہے، یہ دنیا کی زندگی میں جو ایمان لائے ان کے لیے، خالصۃ یوم القیامت، قیامت کے دن خالص یہ ایمان والوں کے لیے ہوں گے. تو سورہ مائدہ میں آتا ہے کہ لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما طعموا اذا ما اتقوا، یعنی ایمان لے کر اچھے کام لا کر اچھے کام کرنے والوں کے لیے کوئی گناہ نہیں اگر اس میں سے کچھ کھائیں پئیں، جب تک کہ وہ ڈرتے رہیں. پھر آگے یہ اس آیت کا تکملہ ہے کہ ثم اتقوا واحسنوا، تقوی اختیار کریں اور احسان کریں. واللہ یحب المحسنین، اللہ سبحانہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. تو اب دیکھیں کہ ایک طرف انسان کے اندر ایمان، تقوی، احسان ہونا چاہیے، اور دوسری طرف دنیاوی نعمتوں سے اور اچھی نعمتوں سے فائدہ اٹھانے میں کوئی حرج نہیں ہے، ان کا فائدہ اٹھانا چاہیے. یعنی کھانا پینا جائز ہے جب تک کہ انسان اللہ کی عبادت اور اطاعت کرتا رہے. دنیا کے فائدے تھوڑے ہیں، اور دنیا مومن کے علاوہ کافر منافق کو بھی ملتی ہے. جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم ان کو بھی فائدہ دیتے ہیں اور ان کو بھی دیتے ہیں. اب دیکھیں کہ اس دنیا میں جیسے ہمیں حضور نے بتایا کن فی دنیا کا کاننا کا غریب و عابر و سبیل، اس طرح رہیں جیسے ایک مسافر اور اجنبی ہوتا ہے.
تو اب دیکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بڑھ کر صبر کرنے والا کوئی نہیں ہے، چونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ لوگوں سے اذیت کی باتیں سنتے ہیں جب لوگ اس کے ساتھ شریک بناتے ہیں، اس کے باوجود اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو رزق دیتے ہیں، عافیت دیتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ ہر ایک کو دنیا میں دیتا ہے، اور یہ یاد رکھنا چاہیے کہ انسان کو دنیا میں کھو کر نہیں رہنا چاہیے، دنیا کی لذتوں میں، دنیا کی مفادات میں، دنیا کے یعنی فائدے اٹھانے کے لیے آخرت کو داؤ پر نہیں لگانا چاہیے، چونکہ آخرت کا عذاب جو ہے وہ بہت سخت ہے۔ پھر فرمایا کہ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اور جب ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام خانہ کعبہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے، باپ بیٹا مل کر دونوں خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے، تو فرمایا کہ ربنا تقبل منا، اے ہمارے رب تو ہم سے قبول فرما لے۔ اب وہ رب کائنات کا گھر تعمیر کر رہے تھے، بڑی خوبصورت تعمیر، سب سے بڑا کام، لیکن اس کے باوجود اللہ سے توفیق مانگ رہے تھے کہ اے ہمارے رب ہم سے قبول فرما لے، ہم گھر اللہ کا گھر بنا رہے ہیں، سب سے یعنی عمدہ تعمیر کر رہے ہیں، لیکن یہ اپنے بارے میں نہیں کر رہے کہ ہم نے گھر بنایا، ہم نے یہ کام کیا، ہم نے عاجزی کے ساتھ کہتے ہیں کہ یا اللہ ہم نے یہ کیا ہے، اب تو قبول فرما لے ہم سے، یعنی قبولیت کی فکر ہے۔ تو انسان کو کبھی بھی اپنی نیکی پر تکبر نہیں کرنا چاہیے، ہمیشہ اللہ سے قبولیت کی دعا مانگنی چاہیے، توفیق کی دعا مانگنی چاہیے۔ پھر فرمایا انک انت السمیع العلیم، بے شک تو توبہ قبول کرنے والا ہے، تو سمیع علیم ہے، سننے والا ہے، یعنی تجھی سے دعائیں مانگی جاتی ہیں، یعنی تو دعاؤں کو سننے والا ہے۔ تو اب دیکھیں کہ اس آیت سے ہمیں بہت سارے اسباق ملتے ہیں۔ ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی فضیلت کا تذکرہ ہے یہاں، ان کی عاجزی، اور پھر یہ کہ کسی کا مقام اور مرتبہ کتنا ہی بڑا ہو، اللہ کی اطاعت ہر انسان کے لیے ضروری ہے، چاہے وہ بادشاہ ہو یا فقیر، وزیر ہو یا کالا ہو یا گورا، چھوٹا ہو یا بڑا۔ تو اب دیکھیں یعنی تقبل، اے اللہ قبول کر لے، یعنی تیرے لیے کیسا گھر بنایا، یہ نہیں کہا کہ قبول فرما لے۔ تو ہمارے لیے اس میں سبق ہے کہ اس آیت میں کہ ہم بھی کوئی کام کریں تو اس پر تکبر نہ کریں، بلکہ اللہ کے سامنے عاجزی کریں اور کہیں کہ یا اللہ ہمارے اس عمل کو تم قبول فرما لے۔ اور پھر ہمارے جو عادت ہوتی ہے کہ کسی نیکی کے کام کرنے کے بعد یعنی بار بار اس کا تذکرہ، اور ایک دم کہیں گے کہ ہم کسی کو بتاتے نہیں، پھر تذکرہ شروع کر دیں گے کہ فلاں کو ہم نے یہ کام کیا تھا، یہ کام، تو بار بار اس چیز کا تذکرہ، چونکہ جس کے لیے اگر آپ نے اللہ کے لیے خالص کیا ہے تو وہ جانتا ہے کہ آپ نے کیا کیا ہے، اور وہ آپ کو اجر دے گا، اور اجر کی امید بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے رکھنی چاہیے، اور پھر اعمال کی قبولیت کی فکر کرنی چاہیے، کیونکہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو نیک کام کرتے ہیں لیکن اصل انہیں حاصل کچھ نہیں ہوتا، جس طرح کہ روزے کے بارے میں کہا گیا کہ ربا صائم لیس من صیامہ الا الجوع والعطش، یعنی پیاس کے علاوہ کچھ نہیں ملتا۔ دوسری روایت میں ہے کہ من صیامہ حظ الا الجوع والظما، یعنی پیاس اور بھوک کے علاوہ سے کچھ نہیں ملتا، یعنی ثواب نہیں ملتا، اجر نہیں ملتا، تقوی نہیں ملتا، زہد نہیں ملتا، توکل نہیں حاصل ہوتا، کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ یا تو وہ عمل دکھاوے کا ہوتا ہے یا اس عمل کے تقاضے پورے نہیں ہوتے۔ تو پھر فرمایا کہ ربا قائم، اور کتنے ہی راتوں کو قیام کرنے والے، تہجد پڑھنے والے، تراویح پڑھنے والے، ان کی یعنی حظ کیا ہوتی ہے من قیام ہی اسار، سوائے جاگنے کے ان کو کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ تو توفیق مانگنی چاہیے، نیکی کا عمل کرنے کے بعد بھی دعا مانگنی چاہیے، اور وہ دعا مانگ رہے ہیں، اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو دو صفات کا واسطہ دے رہے ہیں کہ انت السمیع العلیم، کہ سمیع ہے اور علیم ہے۔ پھر فرمایا کہ ربنا وجعلنا مسلمین لک، ہمیں مسلمان بنا دے اپنے لیے۔ وہ ہیں پہلے سے ہی مسلمان، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دیکھیں مزید فرمانبرداری مانگ رہے ہیں۔ ایک دفعہ اچھا کام کر لیا ہم سمجھتے ہیں کہ کافی ہو گیا، ایمان کوئی ایسی چیز نہیں ہے، بلکہ کہا کہ کل آمنت باللہ ثم استقم، جب آپ ایمان لے آئیں تو پھر اس پر استقامت اختیار کریں۔ پھر کہا ربنا وجعلنا مسلمین لک، اللہ تو ہمیں اپنا فرمانبردار بنا، ومن ذریتنا امتا مسلمتا، اور ہماری اولاد میں سے بھی امت مسلمہ، امتن مسلمتن، ایک پوری امت اٹھا جو تیری فرمانبردار ہو۔ اب دیکھیں کہ ابراہیم علیہ السلام
دعا میں اپنی اولاد کو بھی شامل کر رہے ہیں. پھر وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً، اور امت کے لیے بھی، پوری امت کے لیے دعا مانگ رہے ہیں. کتنی وسیع دعا مانگ رہے ہیں. تو ہم جب دعائیں مانگتے ہیں تو کتنی تنگ نظری اور کم ظرفی ہوتی ہے. اس لیے جب آپ دعا کریں، خاص کر خیر کے کاموں میں، نیکی کے کاموں میں، تو دوسروں کے لیے بھی دعا کریں، صرف اپنے لیے دعا نہ کریں. یعنی اب دیکھیں کہ یہاں یعنی ابراہیم علیہ السلام کی کتنی وسعت تھی، اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے، امت مسلمہ کے لیے، سب کے لیے دعا مانگی. تو نیکی کے معاملے میں دعا بڑی مانگنی چاہیے. اور پھر یعنی یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ کوئی مثلا اب دیکھیں کہ ابراہیم علیہ السلام وہاں تعمیر کر رہے تھے تو بڑے وہ سمجھتے کہ میں بہت اچھا بلڈر ہوں، اب مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں. لیکن اس کے باوجود دیکھیں کہ کتنی عاجزی رب کائنات کے سامنے انہوں نے، یعنی کس طرح توفیق کی دعا مانگی، کس طرح اپنے لیے دعا مانگی، اپنی اولاد کے لیے دعا مانگی، امت مسلمہ کے لیے دعا مانگی. تو یعنی اجتماعی دعا کا بھی اہتمام کرنا چاہیے. پھر فرمایا کہ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا، یعنی ہمیں وہ مناسک حج کرنے کے طریقے بتا دے. یعنی اب دیکھیں کہ عبادت کا طریقہ پوچھ رہے ہیں، یعنی عبادت کے بارے میں پوچھ رہے ہیں کہ اللہ ہمیں یہ طریقہ بتا دے کہ ہم عبادت کیسے کریں. تو اب دیکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان کو ہر چیز عطا کر سکتا ہے. تو فرمایا کہ وہ جگہ بھی ہمیں بتا دے، جو کرنا ہے وہ ساری چیزیں ہمیں سکھا دے کہ کس طریقے سے ہم یہ عبادت کریں گے. تو پھر فرمایا کہ تو ہماری توبہ قبول کر لے، انکا انت وتب علینا انکا انت التواب الرحیم، اور بے شک تو توبہ قبول کرنے والا ہے. ہم سب کی اللہ کی اطاعت کی ضرورت ہے. بچوں کو بھی نیکی کے کام میں شامل کرنا چاہیے، اجتماعی دعا مانگنی چاہیے، اور پھر بچوں کو دعا میں شامل کرنا چاہیے. اور خاص کر ان ملکوں میں آپ دیکھیں کہ بچوں کی حفاظت کے لیے دعا کرنی چاہیے. تو پھر اب دیکھیں کہ علم کی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں سکھا دے، بتا دے، ہمیں سیدھا راستہ دکھا. ارنا مناسکنا یعنی شوق ہے، عبادت کی جگہ، وقت، طریقہ یہ پتہ ہونا چاہیے انسان کو. اور اب دیکھیں کہ عبادت کا طریقہ جو ہے وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہوگا. صلو کما رأیتمونی اصلی، جس طرح میں نے نماز پڑھی اس طرح تم نماز پڑھو، جس طرح حضور نے حج کیا اس طرح حج کرو، جس طرح آپ نے روزہ رکھا اس طرح روزہ رکھو. تمام اعمال میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے نمونہ ہیں. تو یہ اب دیکھیں کہ یعنی پھر اس کے بعد ایک معلم اور رسول، یعنی اس کی بعثت کی دعا کی، یعنی قبولیت کی دعا، اسلام، اپنے اسلام کی دعا، یعنی بچوں کے اسلام کی دعا مانگنا، پھر اور کاموں اور قبولیت کی دعا مانگنا. اب دیکھیں کہ یعنی پھر معلم یہ کی دعا کی کہ ایسا یعنی رسول مبعوث فرمائیں کہ جو ان کو یعنی قرآن کی آیات بھی سکھائے، کتاب کی حکمت بھی سکھائے، اور ان کا تزکیہ بھی کرے، یعنی ان کو مقصد بھی بتائے. یعنی آپ دیکھیں کہ ہم نے پیچھے پڑھا تھا کہ قرآنی آیات سے مراد صرف یہ نہیں کہ قرآن کی کو خوبصورتی سے پڑھنا، بلکہ اس کے معنی سمجھنا، اس کی حکمت کو سمجھنا، ساری چیزوں کو سمجھنا. تو اب دیکھیں کہ اس میں یعنی فرمایا کہ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم. یعنی اہل حرم کے لیے یہ اور دعا ہے کہ آپ کی اولاد میں سے یہ رسول آئے. چنانچہ یہ دعا بھی پوری ہوئی. مسند احمد بن حنبل میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں خدا کے نزدیک خاتم النبیین اس وقت سے ہوں جب کہ آدم بھی مٹی کی صورت میں تھے. یعنی کنت نبیم و آدم بین الماء والطین. میں تمہیں ابتدائی امر بتاؤں، میں اپنے باپ حضرت ابراہیم کی دعا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت اور اپنی ماں کا خواب ہوں. انبیاء کی والدہ کو ایسے ہی خواب آتے ہیں. ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نبوت کا شروع سے تو ہمیں بتلائیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا اور میری خوشخبری جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دی، اور میری ماں نے دیکھا کہ گویا ان میں سے ایک نور نکلا جس نے شام کے محل چمکا دیے. مطلب یہ ہے کہ دنیا میں شہرت کا ذریعہ یہ چیزیں ہوئیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ صاحبہ کا خواب بھی عرب میں پہلے اس سے مشہور ہو گیا تھا، اور وہ کہتے تھے کہ بطن آمنہ
رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوئی بڑا شخص پیدا ہوگا۔ بنی اسرائیل کے نبیوں کے ختم کرنے والے حضرت روح اللہ نے تو بنی اسرائیل میں خطبہ پڑھتے ہوئے آپ کا صاف نام بھی لے دیا اور فرمایا لوگوں میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں، مجھ سے پہلی کتاب تورات کی میں یہ تصدیق کرتا ہوں اور میرے بعد آنے والی نبی کی میں تمہیں بشارت دیتا ہوں، یاتی من بعدی اسمہ احمد، اور جن کا نام احمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی کی طرف اس حدیث میں اشارہ ہے۔ خواب میں نور سے شام کے محلات کا چمک اٹھنا، یعنی تو اس امر کی طرف اشارہ ہے کہ دین وہاں جم جائے گا، بلکہ روایتوں سے ثابت ہوتا ہے کہ آخر زمانہ میں شام اسلام اور اہل اسلام کا مرکز بن جائے گا۔ شام کے مشہور شہر دمشق میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام شرقی سفید مینارہ پر جو ہے وہ نازل ہوں گے، اور بخاری و مسلم میں ہے کہ میری امت کی ایک جماعت حق پر قائم رہے گی، ان کے مخالفین انہیں نقصان پہنچاتے رہیں گے یہاں تک کہ امر اللہ آ جائے۔ صحیح بخاری میں اتنی زیادتی ہے اور ہے کہ وہ شام میں ہوں گے۔ ابو عالیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اس دعا کے جواب میں کہا گیا یہ بھی مقبول ہے، اور یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آخری زمانے میں مبعوث ہوں گے۔ کتاب سے مراد قرآن و حکمت سے مراد سنت و حدیث ہے، اور یعنی حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور قتادہ اور مقاتل رحمۃ اللہ علیہ بن عیان اور ابو مالک وغیرہ کا یہی فرمان ہے۔ اور حکمت سے مراد یہاں دین کی سوجھ بوجھ ہے، یعنی پاک کرنا، اطاعت و اخلاص سکھانا، بلائیاں کرانا، برائیوں سے بچانا، اطاعت الہی کے کر کے رضائے رب حاصل کرنا، نافرمانی سے بچ کر ناراضگی سے محفوظ رہنا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ عزیز ہے جسے کوئی چیز عاجز نہیں کر سکتی، جو ہر چیز پر غالب ہے، وہ حکیم ہے، یعنی اس کا کوئی قول و فعل حکمت سے خالی نہیں، وہ ہر چیز کو اپنے محل پر ہی حکمت و عدل کے ساتھ رکھتا ہے۔ تو اب دیکھیں کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی اس امت کے لیے جو یعنی اندر بھیجا گیا، اس کا مقصد یہ تھا کہ وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو قرآن کی آیات جو ہے وہ تلاوت کر کے سکھائیں، یعنی پہلی خصوصیت کہ یتلو علیہم آیاتک، ان پر تیری آیتیں پڑھیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا کام یہ ہے کہ اپنی امت کے سامنے تلاوت آیات، یعنی اللہ کا کلام لوگوں تک پہنچانا آپ کی پہلی حیثیت مبلغ اعظم کی ہے۔ پھر یعلمہم الکتاب، انہیں کتاب سکھا دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام صرف تبلیغ اور پیغام رسانی پر ختم نہیں ہو جاتا، بلکہ آپ کا کام کتاب الہی کی تبلیغ کے بعد اس کی تعلیم کا بھی ہے۔ گویا دوسری آپ کی حیثیت جو ہے وہ معلم اعظم کی ہے۔ اور تیسری خصوصیت الحکمت، دانائی کی باتیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تیسرا کام حکمت و دانائی سکھانا، قرآنی احکام و مسائل کو سمجھانا، دین کے قاعدے اور آداب سکھانا، اور زندگی کے گوناہ گو اور پیچیدہ مسائل کا اسی کی روشنی میں بہترین حل بتانا۔ تو آپ کی تیسری حیثیت جو ہے وہ مرشد اعظم کی ہے، اور چوتھی حیثیت جو ہے آپ کی زکیہم، پاک کر دے، یعنی تزکیہ سے مراد دل کی صفائی ہے، اخلاق کی پاکیزگی ہے، نیتوں کا اخلاص ہے، یعنی روح کی پاکیزگی اور طہارت ہے۔ تو آپ کی چوتھی حیثیت جو ہے وہ مصلح اعظم کی ہے، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آپ کے فرزند حضرت اسماعیل خانہ کعبہ کی تعمیر کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعائیں بھی کرتے جاتے تھے کہ اے ہمارے رب، ہماری نسل میں سے ایک فرمبردار امت پیدا فرما، انہی میں سے ان میں ایک نبی مبعوث فرما۔ اس کی چار خصوصیات ہوں، وہ کتاب اللہ سنائے، پڑھائے، سمجھائے، اور اس کے ذریعے دلوں کو پاک کرے، یعنی وہ مبلغ بھی ہو، وہ معلم بھی ہو، وہ حکیم و مرشد بھی ہو، وہ مصلح بھی ہو۔ یہ تمام باتیں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے پوری ہوئیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس کتاب کو صحیح طریقے سے سمجھ سکیں، صحیح طریقے سے پڑھ سکیں، اور اس کتاب کو پڑھ کر اس پر عمل کرنے والے بنیں، اور اس کتاب کا پیغام حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول پر عمل کرتے ہوئے بلغوا انی ولو آیا دوسروں تک پہنچائیں، چونکہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تھے۔ اس کے بعد اس امت کا یہ فریضہ ہے کہ یہ پیغام دوسرے لوگوں تک پہنچائے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے دلوں کو تقویٰ کی سے مزین فرمائے، ہمارے دلوں کو قرآن کے نور سے منور فرمائے، اور ہمارے حال پر رحم و کرم فرمائے، اور ہمیں تقویٰ کی زندگی عطا فرمائے، اور ہمیں یہ شعور عطا فرمائے کہ ہم ان چیزوں کی قدر کر سکیں، ہم قرآن کی قدر کر سکیں۔ رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں، مقدس ساعتوں میں ہمیں مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔
آج رحمتوں کا عشرہ جو ہے ہم سے جدا ہو رہا ہے، اب اگلا عشرہ جو ہے مغفرتوں کا عشرہ ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ قیام اللیل کریں، قرآن کی تلاوت کریں، تراویح کا اتمام کریں، اور پھر یعنی اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اور یہ عہد کریں کہ آئندہ ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں اور آئندہ اس کی طرف لوٹیں گے نہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. جزاکم اللہ خیر و بارک اللہ فیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.